آج تو مسلمان اللہ کہتے ہوئے ڈرتا ہے، وہ کہتا اوپر والا جو کرے گا تو وہی ٹھیک رہے گا۔ اوپر والا کیا ہوتا ہے؟ اوپر والا کیا ہوتا ہے؟ اللہ، لفظ اللہ کہتے ہوئے یہ مسلمان ڈرتا ہے۔ یہ مسلمان لفظ اللہ کا فوٹو اپنی دکان پر رکھتے ہوئے ڈرتا ہے۔ دبناز اگر کا مسلمان میں نشانی تھوئی پھر گھاک نہیں آئیں گے۔ ابھی بندے کو اپنی معیشت کا بھی اتنا خطرہ ہے کہ لفظ اللہ بولتے ہوئے اور اللہ کا نام لکھتے ہوئے اور رکھتے ہوئے سے ڈر لگ رہا ہے، اور کہتے بنا بچوس دین واریا زان، جب باری آتی ہے دین کی، باری آتی ہے نماز کی، سو یو چک نے اسلام چوس بچ زانن، تو چوس نہ زانن مگر زانن چوس۔ ایک طرف سے اپنی جہالت کا اعتراف بھی کرتا ہے اور دوسرے طرف دیندار ہونے کا گمنڈ بھی پیش کر دیتا ہے۔ ہمیشہ جب اللہ کی بات کرنی ہو، اللہ کا تعارف کرانا ہو، لفظ اللہ بولتے ہوئے ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اوپر والا کیا ہوتا ہے؟ اوپر والا اللہ نے کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے دیا ہے، میری دکان کو چلائے گا اگر اللہ نے برکت رکھی ہوگی، میری دکان بند ہو جائے گی اگر اللہ نے ایسا ہی مقدر میں رکھا ہوگا، میری گاڑی دوڑے گی اگر اللہ نے رکھا ہوگا۔ قدم قدم پر مسلمان کی زبان سے اللہ کا تعارف نکلنا چاہیے۔ اس ظالم اور وہ ظالم جو دنیا کے تمام ظالموں میں سے اول درجے کا ظالم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بلکہ حضرت جبریل نے فرمایا تھا، اللہ نے جہنم کے 7 درجے، 7 دروازے بنائے ہیں۔ پہلے درجے میں جو سب سے سخت ہوگا، سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا، اس میں فرعون اور فرعون کے ماننے والے لوگ رہیں گے۔ اس فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار یہ کرے، ربی نہیں کہا بلکہ ربک، تیرے رب نے، تیرے رب نے، تیرے رب نے۔ آج تو مسلمان میرا رب کہتے ہوئے ڈرتا ہے، اور دبناز اللہ تعالیٰ سے مدد چھنی ہوئی کہاں سے آئے گی؟ جب تو یہ کہتے ہوئے ڈر رہا ہے میرا اللہ، اپنی شکل مسلمانوں جیسی بناتے ہوئے ڈر رہا ہے، اور اسلامی لباس پہنتے ہوئے ڈر رہا ہے، اور اللہ کا نام لیتے ہوئے ڈر رہا ہے، اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ رحمان رحیم ہے، وہ کرم کر رہا ہے، ورنہ جیسے ہمارے کرتوت ہیں، ان کرتوتوں کے مطابق اگر فرشتے 24 گھنٹے ڈنڈے لے کر مسلمانوں کی ٹھکائی کرتے رہیں گے یہ کم ہوگا۔ یہ مسلمان اتنا ڈھیٹ ہو چکا ہے، اتنا بے حس ہو چکا ہے، اتنا اللہ سے غافل ہو چکا ہے۔ 5 مرتبہ اس مسلمان کو مؤذن پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا نماز کے لیے، آجا کامیابی کے لیے۔ مسجد کے دروازے پر گھر ہونے کے باوجود یہ مسلمان اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیرا کیا خیال ہے؟ تیرے گھر میں اللہ رب العزت برکتیں بھیجیں گے، تیرے گھر کے اندر اللہ رحمتیں بھیجے گی، نحوست آئے گی، پھٹکار آئے گی، اللہ کی پکڑ آئے گی، لیکن اللہ کی پکڑ ہتھکڑی کی شکل میں نہیں آتی، اللہ کی پکڑ آگ کے گولے کی شکل میں نہیں آتی، اللہ کی پکڑ تیری رزق کے اندر بے برکتی کی شکل میں آئے گی، اللہ کی پکڑ تیری اولاد کی نافرمانی کی شکل میں آئے گی، اللہ کی پکڑ تیرے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کی شکل میں آئے گی، اللہ کی پکڑ تیرے گھر کے اندر نقصانات کی شکل میں آئے گی۔ لیکن مسلمان شنسا مجیبن کہتے نا دبن یہ اللہ کا امتحان ہے، جب اپنی باری آتی ہے تو اللہ کا امتحان، اور جب دوسرے کی باری آتی ہے اللہ کی پکڑ۔ خود ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، میرے جو کرتوت ہے، میرے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ اللہ پاک ٹھکائی شکائی کر کے اگر دنیا میں ہی مکا دیں گے سارا مسئلہ تو بہت آسان ہے، ورنہ کل قیامت کے دن ایک نماز کا حساب دینا بہت مشکل۔ نماز تو نماز ہے، ایک ریڑی والے سے ایک مونگ پھلی کھائی ہوگی، اس کا حساب دینا مشکل ہوگا، تو نماز کا حساب کیسے چکائے گا؟ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔